انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین ذوقار، نہایت ہی مختصر سے وقت میں صرف 2 گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کی یہ بابرکت رات جسے قدر کے نام سے جانتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا یہ قدر کی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے قرآن پاک آسمان دنیا کی طرف نزول فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تجھے کیا پتہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ کیا ہے۔ پھر خود ہی انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر رات ہے۔ حضور والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس نے کم و بیش 84 سال اپنی زندگی کے خالق کائنات کی بارگاہ میں جہاد کیا، سارا دن روزہ بھی رکھتا اور تن پہ لباس جہاد پہن کر راہ خدا میں جہاد بھی کرتا، رات کو قیام اللیل بھی کرتا، یہاں تک کہ 83 سال اس کی زندگی کے گزر گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب اس بندے کا ذکر ہوا، جبریل نے کیا، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میری امت جو کہ سب سے بہترین امت ہے، اتنی بڑی نیکی وہ تو نہ کر سکے گی، عمریں بھی چھوٹی ہیں، اور اتنا لمبا وہ انتظام کیسے فرمائے گی، اتنا لمبا چوڑا وہ اپنے حصے کا ثواب کیسے اکٹھا کریں گی۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے جب آپ کی امت کا بندہ اس ایک رات ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر من قام ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ہماری بارگاہ میں جب وہ رات کا قیام کر لے گا سابقہ ساری زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور اس کی 83 سالہ عبادت سے بہتر ہم اس بندے کو ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا کروں، میرے لیے کوئی وظیفہ کوئی عمل بتا دے۔ فرمایا کہ تو پھر اس رات کو اس طرح سے پڑھا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، میری معافی فرما دے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس رات جبریل امین کے ساتھ 70,000 ملائکہ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ساتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات جس شخص نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ، پہلی دفعہ پڑھے گا خالق کائنات اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، دوسری بار پڑھے گا خالق کائنات اس بندے کو جہنم سے نجات دے دے گا، اور تیسری بار پڑھے گا تو خالق کائنات اس بندے کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ اس رات کی یہ اہمیت ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، اور اس رات خالق کائنات بے شمار لوگوں کی بخشش کامل فرما دیتا ہے۔ اس رات کو یہ مقام کیوں ملا، اس کو عزت کیوں ملی؟ ایک ہی وجہ خالق کائنات نے جو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائی نظر آتی ہے۔ فرمایا اس رات کو ایک نسبت ہے ہمارے کلام کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، کیونکہ اس کا ایک وابستگی اور تعلق ہے، اس بنیاد پر ہم نے اس رات ہی کو بڑا شان اور بڑا مقام والا بنا دیا۔ قرآن ہم نے اس رات میں نازل فرمایا، اس قرآن کے نزول کی وجہ سے ہم نے رات کو عزت اور مقام عطا فرما دیا۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص محبوب کی طرف یہ نازل فرمایا، خاص فرشتہ جبریل اس کو لے کر آیا، اور یہ قرآن جہاں پہ بے شمار فضائل رکھتا ہے، جہاں پہ اس کی بے شمار اہمیتیں ہیں، قرآن پاک اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جامعیت بھی رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر احکامات بھی رکھتا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور مشعل نور بھی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے بندے کو ہر میدان کے اندر
رہنمائی دیتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو قرآن پاک کو پڑھ کے اپنی غرض، اپنے مقصد اور اپنے مطالب حاصل نہ کر سکے۔ یہ انسان کی اپنی سوچ، اپنے پہنچ اور اس کے علم کا معیار ہے کہ وہ اس میں کتنا غوطہ زن ہوتا ہے اور کیا کچھ یہاں سے تلاش کرتا ہے۔ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ بھی جاتے ہیں لیکن ان کو ایک لفظ کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ پڑھنے والوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس قرآن پاک کا اتنا علم کا ذخیرہ موجود ہے، اگر میرا اونٹ گم ہو جاتا ہے قلعے سے، وہ لکڑی سے، وہ جو جہاں پہ میں نے باندھا ہوا وہاں سے کھل کے چلا گیا، مجھے نہیں پتا کدھر گیا، کوئی بتانے والا بھی نہیں، میرا اونٹ گم ہو گیا، فرماتے میں جا کے گلی بازاروں میں ڈھونڈتا نہیں ہوں، میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، قرآن پاک کی آیات کو آپس میں ملاتا ہوں، قرآن پاک کی تطبیق، اس کا ملانا، اس کے ساتھ جو ربط ہے میرا، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی مجھے بتا دیتی ہے کہ میرا اونٹ اس وقت کہاں پہ موجود ہے۔ اس کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں، قرآن پاک کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے، قرآن پاک اس مقصد کے لیے شافی اور اس مقصد کا جو نا وہ حل ہے۔ قرآن پاک کو اگر آپ شفا کی غرض سے پڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا الفاتحہ تو شافی لکل داء، فاتحہ ہی پڑھو ساری مرضوں سے شفاعت مل جائیں گی۔ اگر قرآن پاک کو تم حصول ثواب کی غرض سے پڑھتے ہو، قرآن کا ایک ایک حرف سرکار نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف، فرمایا من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے خالق کائنات اس پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے۔ الف کہو گے 10 ملیں گی، لام کہو گے پھر 10 ملیں گی، میم کہو گے پھر سے 10 ملیں گی۔ الف لام پڑھو، عام دنوں میں تمہیں 30 نیکیاں مل جائیں گے، 30 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 30 درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے، سرکار نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھتے رہو، پڑھو نہ بھی پھر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پڑھنا نہیں آتا ثواب ملے گا اگر اس کو دیکھتے رہو۔ اچھا جو بندے کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، ان کے بارے میں سرکار کا ڈبل جو نا وہ فرمان اور ڈبل دورہ اس بندے کو ثواب ہے۔ قرآن پاک کو آپ کوشش کریں پڑھنے کی، صحیح پڑھتے ہیں وہ تو تلفظ کی ادائیگی اور مخارج کی وجہ سے ایک ثواب پائے گا۔ جو بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پا رہا، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کا جو نا لگن اور اس کا شغل قرآن پاک کے ساتھ، یہ ایسی ایک چیز ہے خالق کائنات اس محنت کا بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا پڑھنے والوں اور جاننے والوں اور جن کا مخارج اور تلفظ درست ہے، ان سے بھی زیادہ ان پڑھ اور جاہل جو نہ پڑھنے والے ان کو ثواب زیادہ مل جاتے ہیں۔ لہذا جو نہیں پڑھ سکتے وہ زیادہ پڑھا کریں تاکہ ثواب ان کو ڈبل ملے۔ جو قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب، اس کو سننے کا بھی ثواب، اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اگر آپ کسی برکت کے نزول کے لیے پڑھیں، جس بھی جگہ پہ پڑھیں، کھانے کے اوپر پڑھیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اماں جان میرے گھر میں برتنیں بھی موجود ہیں، کھانے کا سامان بھی موجود ہے، لیکن میرے کھانے میں برتنوں میں برکت نہیں ہے۔ اماں جان فرماتی کہ آئینہ انت من آیت الکرسی، اے اللہ کے بندے تجھے آیت الکرسی نہیں آتی؟ آیت الکرسی قرآن کا حصہ ہے، مستقل آیت ہے، قرآن نہیں آتا؟ اماں جان سارا قرآن آتا ہے۔ فرمایا فواللہ ما تلیت علی طعام ولا ادام الا بارک اللہ ذالک الطعام والادام، اللہ کی عزت کی قسم اپنے کھانے کو اوپر اور برتنوں کو اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کر، خالق تیرے برتنوں میں بھی اور تیرے کھانے میں برکتوں کے نزول عطا فرما دے۔ کس بھی مقصد کے لیے قرآن پاک کو پڑھے۔ اچھا لوگ مردوں کو اوپر بھی پڑھتے، زندہ جب جانے لگتا ہے موت کی طرف تب بھی پڑھتے، سکرات موت سے اس کو نجات مل جاتی ہے، موت کی سختیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور جب بندہ قبر میں چلا گیا تب بھی پڑھیں، قبر میں بھی پھر قرآن پاک ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن پاک ہر حال میں فائدہ مند ہے، ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جو آپ کو قبر کے اندر بھی نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں ساری کتابیں، سارے دوست احباب رشتہ دار آپ کو چھوڑ جائیں گے، لیکن قرآن قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ منکر نکیر جب سامنے آئیں گے ایک بڑی دیوار آ جائے گی، وہ پوچھیں گے تو کون ہے، سامنے آ گئی تو کہیں گے میں اس کا پڑھا ہوا قرآن ہوں، میں آج اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، اگر حساب لینا تو دائیں طرف سیاہ، بائیں طرف سیاہ، ادھر سیاہ، میں اس طرف سے نہیں آنے دوں گی، جو کہ میرے سے محبت کرتا تھا۔ قرآن پاک حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر چمڑے کے اندر قرآن پاک کو لپیٹ کر آگ کے اندر رکھ دیا جائے، قرآن اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے گا، آگ اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر عام گائے بھینس کے چمڑے کو قرآن کی وجہ سے آگ نہیں جلاتی تو جس انسان کے دل میں قرآن پاک کا نور موجود ہے وہ بندہ جہنم کی آگ میں کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کا اعزاز ہے۔ یہ تو اس بندے کی بات ہے جس نے صرف قرآن پاک کا رٹا لگایا، حفظ کیا، جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوا، پھر آگے پڑھایا، اس کا مقام کتنا، وہ تو سبحان اللہ، اس کی طرف میرا موضوع نہیں۔
قرآن پاک ایک حافظ قرآن جو بندہ پڑھتا ہے، اس کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی منزل نہیں ہے جنت کے اندر، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہر بندے کا تعین ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ، یہ وہ فلانے کا ٹھکانہ، یہ فلانے کا ٹھکانہ۔ حافظ قرآن کی منزل متعین نہیں ہے۔ میدان ایسے میں خالق کائنات حفاظ قرآن سے فرمائے گا، میرے قرآن کے حافظو، تم دنیا میں میرے قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن پاک کو پڑھتے تھے، آج میدان حشر ہے، آج تو میری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو، جس طرح تم دنیا میں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے محبت سے اور بڑے الفت سے پڑھتے تھے، رتل کما ترتل فی الدنیا، آج میدان حشر میں بھی ویسے پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن پاک کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر، والناس تک پڑھتا جا اور جنت کی جو نا سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ جا کے والناس تیری ختم ہو جائے گی وہ تیرا مقام ہوگا۔ اب قرآن پاک پڑھنے والوں کو اس میں سبق لینا چاہیے کہ میں نے کس انداز میں پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے کہ تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، جو انداز، یہ تو قرآن پاک۔ اچھا، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس بچے نے حفظ کیا اس کو تو مقام ملا ہی ملا۔ قرآن پاک کو یاد کرنے والے کو خالق کائنات نے اتنا آزاد فرما دیا، فرمایا پکے 10 جہنمی جن کے اوپر میری جہنم واجب ہو چکی ہے، میرے غضب کے مستحق ہیں، ان بندے کو ہاتھ پکڑ اور ان کو جنت میں لے کے چلا جا۔ 10 پکے جہنمی، یہ وہ جن کے اوپر جہنم واجب ہے۔ حافظ قرآن کی شان ہے، اور یہ حافظ قرآن کے وہ والدین جنہوں نے قرآن پاک اپنے بچوں کو حفظ کروایا، ٹائم دیا، بچہ دیا مدرسے کو حفظ کے لیے۔ مجھے ایک بات بڑی پسند آئی، چلو میں منہ پہ بھی کہہ دوں، کوئی سے میں بھائی اسلم صاحب کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بھائی اسحاق صاحب بیٹھے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، جن کے والدین حافظ قرآن ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، اللہ پاک ان سب والدین کو سلامت رکھے۔ اور بھائی برہان کا آپ کو شاید نہیں پتا، 15 رمضان کو شاید پرچہ بھی تھا، ان کا پیپر بھی تھا، فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر غالباً کر رہے ہیں، سیکنڈ ایئر کے فرسٹ ایئر غالباً کی کلاس ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے شبان میں بھائی اسلام صاحب سے پوچھا کہ آپ وہ سب سنائیں گے مسلح کے؟ نہیں، یہ سنائیں گے الحمدللہ، لازمی سنائیں گے۔ پھر ساتھ بات بھی کر دی کہ پیپر بھی ہیں ان کے، لیکن پھر بھی کہا پیپر ہوں یا نہ ہو جائیں بھاڑ میں، میں نے مسلح بچے سے دور سنانا ہے۔ مسلح سنانا آپ کو پتا ہے کہ آوسا نے پھر پورا مہینہ سنایا، ایک دن چھٹی کی تھی اس پیپر کی وجہ سے کی تھی۔ تو یہ وہ ہیں والدین جنہوں نے اپنے بچے کو وقف کر دیا کہ میرا بچہ قرآن کے راستے پہ چلے گا۔ اسحاق صاحب ہے، آپ کو پتا ہے وہ ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مالی اعتبار سے بھی آپ جانتے بچہ ان کا ہر صبح و شام ان کے ساتھ والد کے ساتھ ہوتا ہے کام کاج کے سلسلے میں، لیکن پورا مہینہ اس بچے نے آپ کے ساتھ دیا، قرآن پاک سنا ہے، اس نے سنایا، اس کی جسمات کی ہے۔ یہ وہ اچھا والدین حافظ قرآن کے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ تو کروا لیا، لیکن کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی نہ مسجد بھیجنے کی، تراویح تو بڑی دور کی بات ہے، عام نمازوں میں بھی نہیں بھیجتے کہ میرا بچہ حفظ کر چکا چلو نماز کی طرف تو لگا دوں نا۔ کسی نے کاروبار پہ لگا دیا، کسی نے دکان پہ کھڑا کر دیا، کسی نے جناب نوکری پہ لگا دیا، کبھی کسی کدھر کبھی کدھر، لیکن وہ حافظ قرآن بھی وہ فائدہ مند ہے، وہ والدین خوش نصیب ہیں جنہوں نے بچے کو حفظ بھی کروایا، حفظ کے بعد اس بچے کو اس قرآن کے اوپر جو نا اس کے ساتھ تعلق استوار رکھا۔ اور پھر ایسے والدین، ان کے بارے میں خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر ہوگا نا، خالق کائنات تمام ملائکہ سے فرمائے گا وہ والدین کدھر ہیں جنہوں نے اپنا بچہ میرے قرآن کے لیے وقف کیا تھا، بلاؤ ان کو۔ بڑے بڑے گناہگار بھی ہوں گے، بڑے بڑے خطا کار بھی والدین ہوں گے، لیکن حافظ قرآن کا صدقہ خالق کائنات کے فرشتے جب اس بندے کو، اس ماں کو، اس باپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے نا، تو خالق فرمائے گا فرشتوں جنت سے ایک تاج لے کر آؤ، نور کا تاج لے کر آؤ، ایک ماں کے سر پہ پہنا دو، ایک باپ کے سر پہ پہنا دو۔ جب فرشتے اس تاج کو پہنائیں گے لوگ حیران ہو جائیں گے، یا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کو تاج پہنایا جا رہا ہے، اور وہ تاج عام نہیں ہوگا، عام بادشاہوں کا۔ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ لوگ حیران، مولا یہ بندے کون ہیں جن کو تاج پہنایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ میرے قرآن کے حافظ کے ماں باپ ہیں۔ کتنا مقام ہے، کتنا فائدہ ہے قرآن پاک حفظ کرنے کا، کتنی عزت ہے۔ ہر خاندان میں ائمہ فقہ لکھتے ہیں ہر خاندان میں کم از کم 1-2 بچے حافظ قرآن لازمی ہونے چاہیے، ایک گاؤں کے اندر، ایک بستی کے اندر ایک بندہ کم از کم عالم دین لازمی ہونا چاہیے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی برادری، آپ 3-4 برادریاں بیٹھے میرے بھائی سارے، ہر برادری میں کم و بیش آپ کو 1-2 حافظ مل جائیں گے، بڑا اعزاز ہے۔ ہر اس برادری کے لیے، ہر اس خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑے سارے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس رات کا صدقہ، اس قرآن پاک کے نزول کا صدقہ، ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کبھی کسی حال میں بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہمیں اور یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔